اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القمر پہلے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت برحق ہے اور ضرور آ کر رہے گی، اور چاند کا پھٹ جانا اس بات کی قطعی نشانی ہے۔ کچھ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے لگے حق کو جادو کہہ کر ٹال مٹول کر دیتے ہیں۔ یہ نادان یہ نہیں جانتے کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے اور ہر بات اپنے معین وقت پر ہوگی۔ قیامت کے دن اسرافیل سور میں پکاریں گے، چلو میدان حشر کی طرف، تو پھر سبھی مردے اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور پکارنے والے کی آواز پر دوڑ پڑیں گے اور کہتے جائیں گے کہ یہ دن بڑا کٹھن ہے۔ پھر سورۃ القمر کے ہی پہلے رکوع میں اللہ نے قوم عاد اور قوم نوح کی تباہی بیان فرمائی ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہے بشرطے کہ کوئی نصیحت ماننے کو تیار ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے آرڈر اینڈ رولز پہ ڈسکشن جاری ہے۔ آرڈر 5 پہ جب ہم بات کر رہے تھے تو ایک دوست نے درمیان میں ایک پوائنٹ اٹھا دیا کہ آرڈر 5 رول 20 جو ہے متبادل تعمیل سمنات کی، اس کے حوالے سے جو سرکمسٹانسز ہیں یا جو ایفیکٹو موڈز ہیں ان کو کس انداز سے دیا جاتا ہے آرڈر 5 رول 20 کے اندر، تو ہم نے اس بات کو اس طرح سے ڈسکشن ہوئی۔ بنیادی طور پر متبادل تعمیل سے مراد یہ ہے کہ جب مدعا علیہ پر سمن کی تعمیل عام طریقہ کار سے نہ ہو سکے، یعنی وہ سمن وصول نہ کر رہا ہو، یا وہ مل نہ سکے، یا وہ کہیں روپوش ہو جائے، اور یا اس کے خاندان کا کوئی بالغ فرد بھی نہ ملے، تو دین عدالت تعمیل سمن کے لیے متبادل تعمیل کا طریقہ کار اڈاپٹ کر سکتی ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 1995 CLC پیج 315، NLR 1997 سول ڈائجسٹ پیج 412، 1998 MLD پیج 147، PLD 1994 کراچی ہائی کورٹ پیج 275، 1993 MLD پیج 54، 1990 MLD پیج 155 اور 1991 CLC پیج 534 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ تو بنیادی طور پر آرڈر 5 رول 20 جو متبادل تعمیل کو واضح کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ مدعا علیہ کو اس کے خلاف ہونے والا جو دعویٰ ہے اور مدعی اس کے خلاف جو ریلیف چاہتا ہے اس کو انفارم کیا جا سکے اور اس کو اپنا ڈیفنس پیش کرنے کا موقع دیا جا سکے۔ یاد رکھیے گا کہ متبادل تعمیل صرف اس وقت مؤثر ہوگی جب یہ عدالت کے حکم سے کرائی گئی ہو، باقاعدہ عدالت نے اپنے آرڈر کے ساتھ متبادل تعمیل کا رستہ اختیار کیا ہو۔ چسپاندگی ہے بذریعہ پوسٹل
رجسٹرڈ ہے، منادی کرانا ہے، اشتہار کے ذریعے اخبار اشتہار ہے، ذرائع ابلاغ ہیں، کوئی بھی کمیونیکیشن کا وے ہے. اس بات کو 2005 CLC پیج 1276 اور 2017 YLR پیج 1031 میں ڈسکس کیا گیا تھا. اب اگر ہم اس بات کو دیکھنا چاہیں تو بذریعہ ٹیلی گرام، ٹیلی فون، بذریعہ ٹیلی ویژن، ریڈیو، واٹس ایپ، کوئی بھی طریقہ کار جو ہے، UMS ارجنٹ میل سروسز، کوئی بھی طریقہ کار جو ہے، یعنی سمن کی تعمیل عام طریقہ کار کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ممکن نہیں ہے، تو پھر عدالت تعمیل سمن کے لیے متبادل تعمیل کا طریقہ کار وضع کرتی ہے. بنیادی طور پر نیسیسٹی آف سبسٹیٹیوٹڈ سروس کی ضرورت کا پڑتی ہے. مدعا علیہ تعمیل سے انکار کر دے یا سمنات کی تعمیل عام طریقہ کار سے ممکن نہ ہو، مدعا علیہ تعمیل سے گریز کرے یا مدعا علیہ کے بارے میں پتہ نہ چل سکے، وہ روپوش ہو جائے. اب متبادل تعمیل کی بنیادی شرط ایک ہے کہ متبادل تعمیل کا حکم ایک سول کورٹ اس وقت دے گی جب آرڈر 5 رول 20 کے پیرامیٹر پہ عمل کرتے ہوئے عام طریقہ کار سے تعمیل کرانے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، اور ایفیکٹو صرف اس وقت ہی ہوتی ہے متبادل تعمیل جب یہ عدالت کے حکم کے ساتھ کروائی گئی ہو. متبادل تعمیل پر مدعا علیہ یہ آبجیکشن ریز کر سکتا ہے، یہ عذر لے سکتا ہے کہ متبادل تعمیل کے باوجود اسے دائری دعوے کا علم نہیں تھا. اگر مدعا علیہ اس پوائنٹ کو ثابت کر دے تو متبادل تعمیل عدالت کی ہدایت کے مطابق نہیں کروائی گئی، دین ایسی تعمیل درست تعمیل تصور نہیں کی گئی. اور جب عدالت کے پاس اس بات کی معقول وجوہات موجود ہیں کہ مدعا علیہ تعمیل سمن سے گریز کر رہا ہے، روپوش ہو گیا ہے، اوائڈ کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، تو چسپاندگی، رجسٹرڈ پوسٹ، منادی، اخبار اشتہار یا تھرو کمیونیکیشن، فیکس ہے، ٹیلیکس ہے، واٹس ایپ ہے، کوئی بھی ٹیلی فون ہے، کوئی بھی طریقہ کار عدالت جو طریقہ کار کو مناسب سمجھے وہ متبادل تعمیل میں استعمال کر سکتی ہے. اور مدعا علیہ پر جب متبادل تعمیل کرائی جائے تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس پر اصالتاً اس مدعا علیہ نے تعمیل کر دی ہے. اب متبادل تعمیل بنیادی طور پر تعمیل سے آراز کرے مدعا علیہ، دین یہ کنڈیشن میں فال کرتا ہے. اس بات کو 1989 CLC پیج 363 میں اور 1989 CLC پیج 2183 میں ڈسکس کیا گیا تھا. یا عام طریقہ کار سے مدعا علیہ جو ہے وہ تعمیل نہ کر رہا ہو، دین متبادل تعمیل کا طریقہ کار عدالت وضع کرے گی. اس بات کو 1984 CLC پیج 2855 انٹرپریٹ کرتی ہے. یا بعض اوقات مدعا علیہ تعمیل سے انکار کر دے، دین
متبادل تعمیل جو ہے وہ آ جائے گی. اور اس بات کو 1986 پیج 196 میں ڈسکس کیا گیا. یا بعض اوقات مدعا علیہ جو ہے وہ ایسی جگہ پہ ہوتا ہے کافی عرصے تک اس کا پتہ ہی نہیں چل سکتا، تو دین متبادل تعمیل کروائی جاتی ہے. اس بات کو 11 CLJ پیج 580 اور 1992 CLC پیج 873، 1992 CLC پیج 563 میں ڈسکس کیا گیا تھا. اب جب سمن کی تعمیل متبادل تعمیل میں آ جاتی ہے تو عدالت نے حکم دیا ہے کہ مدعا علیہ کی حاضری ہوگی تو مقررہ مدت جو ہے میعاد مقرر کرے گی جو عدالت مناسب سمجھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سیول ریفارمز ایکٹ جو ہے اس کے اندر 1994 میں 15 دن سے ابو نہیں جا سکتا، جو عام طور پر 15 دن سے زیادہ تجاوز نہ کرے گا، یعنی ود ان 15 ڈیز جو ہے وہ متبادل تعمیل جو ہے ایک سیول کورٹ کہے گی ایک مدعا علیہ کی متبادل تعمیل کے لیے وقت دے گی. آرڈر 5 رول 20 CPC 1908 جو ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ ایسی صورت میں کہ اگر عدالت اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ عام طریقہ کار سے تعمیل ہونا مشکل ہے تو دین آرڈر 5 رول 20 کے تحت متبادل تعمیل کا حکم جو ہے وہ صادر کیا جائے گا. اس بات کو 1989 ALD پیج 132 میں، PLD 1990 کراچی ہائی کورٹ پیج 225، 1991 MLD پیج 2602 میں، PLD 1991 نوٹ 296 میں ڈسکس کیا گیا تھا. اور یاد رکھیے گا کہ متبادل تعمیل کا حکم صرف اسی صورت میں دیا جا سکتا ہے جب سمنات کی تعمیل کے سلسلے میں جو کنسرن کنڈیشنز ہیں وہ موجود ہوں، جو کہ آرڈر 5 رول 20 میں دی گئی ہوں. دین آرڈر 5 رول 20 کے تحت متبادل تعمیل کا طریقہ کار کے لیے حکم عدالت دینے میں باقاعدہ جو ہے وہ ایک ایفیکٹو موڈ ہے اس کا. اس بات کو 1991 MLD پیج 67 میں اور 1991 MLD پیج 2602 میں اور 1992 ALD پیج 445 میں ڈسکس کیا گیا تھا. اور اسی بات کو PLD 1993 لاہور ہائی کورٹ پیج 706 میں ڈسکس کیا گیا. اور یاد رکھیے گا کہ عارضی غیر حاضری تعمیل سے گریز باور نہیں کی جا سکتی، نہ ہی کسی غیر ملک کے اندر موجودگی کی وجہ سے اس غیر عارضی جو غیر حاضری ہے مدعا علیہ کی ملک کے اندر اس کو تعمیل سے گریز باور کیا جائے گا. اور یاد رکھیے گا کہ جب آرڈر 5 رول 20 تب عدالت اس کا حکم جاری کرے گی جب کوئی اور صورتحال سامنے نہ آئے، عام طریقہ کار جو ہے سمنات کا وہ فیل ہو جائے تو پھر یہ معاملہ ہوگا. اس بات کو 1988 CLC پیج 292 میں ڈسکس کیا گیا تھا. اور اس حوالے سے مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو PLD 1993 کراچی ہائی کورٹ پیج 676 میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا. اور PLD 1981 سپریم کورٹ پیج 651 میں یہ بات کہی گئی تھی
کہ متبادل تعمیل صرف اس صورت میں کروائی جانی چاہیے جب کوئی اور طریقہ کار جو ہے وہ اویلیبل نہ ہو، اور اسی بات کو پی ایل ڈی 1989 لاہور ہائی کورٹ پیج 213 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا، اور 1992 سی ایل سی پیج 563 جو ہے وہ ڈسکس کرتی ہے، اور حتیٰ کہ منادی کے ذریعے بھی جو ہے متبادل تعمیل کروائی جا سکتی ہے علاقے میں جہاں پہ شک گزرے یا جہاں پہ یقین ہو کہ مدعا علیہ وہاں پہ رہائش پذیر ہے۔ اس بات کو 1989 اے ایل ڈی پیج 132 ڈسکس کرتا ہے، اور یہ واضح کرتا ہے کہ کوئی بھی طریقہ کار جو ہے ایک سول کورٹ اڈاپٹ کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اسی بات کو پی ایل ڈی 1981 سپریم کورٹ پیج 650 میں ڈسکس کیا گیا، اور اسی بات کو 1991 سی ایل سی پیج 508 میں ڈسکس کیا گیا، اور اسی بات کو 1985 ایس سی ایم آر پیج 1228 میں ڈسکس کیا گیا، اور 1992 سی ایل سی پیج 1553 میں ڈسکس کیا گیا تھا، اور پی ایل ڈی 1991 سپریم کورٹ پیج 443 اسی بات کو جو ہے وہ ڈسکس کرتی ہے۔ تو بھئی بات اس طرح سے ہے کہ مدعا علیہ پر دائری دعویٰ کی تعمیل کی غرض سے سمن کی آپ کو پتہ ہے کہ تعمیل کروائی جاتی ہے، اور اس غرض سے پہلے عام سمن جو ہے عدالتی پیادے کے ذریعے مدعا علیہ کے گھر بھیجے جاتے ہیں تاکہ شخصی اور ذاتی تعمیل ممکن ہو سکے، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، کسی گھر کے کوئی بالغ فرد بھی نہیں ملتا ہے کوئی جس سے سمن کی تعمیل کروائی جا سکتی ہو، لیکن جب عدالت یہ سمجھے کہ عام تمام طریقہ کار جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، کوئی کسی طریقے سے تعمیل ممکن نہیں ہے عام طریقہ کار سے، دین متبادل تعمیل کا آرڈر عدالت کرے گی، اور متبادل تعمیل پر مدعا علیہ یہ عذر لے سکتا ہے، اور اس کو یہ عذر کو ثابت بھی کرنا ہے، کیونکہ اس نے پلی لینی ہے، تو پلی جس نے لینی ہے اس نے ثابت کرنا ہے کہ اس کو متبادل تعمیل کا علم نہیں ہے، یا متبادل تعمیل جو ہے وہ عدالتی ہدایات کے مطابق نہیں کروائی گئیں، یا عدالتی جو آرڈر ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا نہیں ہے، باقاعدہ طور پر شرائط کو پورا نہیں کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد آرڈر 5 رول 20 آپ کو پتہ ہے کہ دو چیزیں اور بیان کر دیتا ہے کہ اگر جب بھی مدعا علیہ متبادل تعمیل کروایا جائے گی تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے ان پرسن وہ تعمیل کر لی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میعاد لازمی مقرر کی جائے گی متبادل میعاد میں، جو کہ 1994 میں واضح کر دیا گیا تھا لیگل ریفارمز کے ذریعے کہ 15 دن سے متجاوز نہ ہوگی۔ تو اس میں جو جب عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اب کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے سمن کی تعمیل کا، تو آرڈر 5 رول 20 جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو دوستو آرڈر 5 رول 1 سے لے کے رول 30 تک ہم نے ڈسکس کیے۔ اسپیسیفکلی جو متبادل تعمیل تھی وہ ایک ڈیفرنٹ آسپیکٹ میں چلا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو ہم نے علیحدہ سے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اب ہم آرڈر 6 کے جو رولز ہیں ان پہ ڈسکشن پہ چلیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔